اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع تکبر ہے۔ تکبر کبھی مال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کبھی منصب کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کبھی علم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کبھی حسن کی وجہ سے، کبھی طاقت کی وجہ سے، کبھی شہرت کی وجہ سے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور قرآن میں تکبر کی بہت سی آیات میں مذمت وارد ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا متکبرین کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ پھر ارشاد ہوا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی للمتکبرین، متکبرین کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو۔ پھر ارشاد فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ نے ہر اس دل پہ مہر لگا دی ہے جو تکبر کرنے والا دل ہے اور متکبر ہے، جبار ہے، سرکش ہے۔ پھر ارشاد ہوا ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے سجدے کا انکار کر دیا، واستکبر تکبر کیا، کافرین سے ہو گیا۔ پھر ارشاد ہوا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور فرمایا تمہارے پروردگار نے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا مستجاب کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں تکبر کی وجہ سے، قیامت کے دن میں انہیں منہ کے بال جہنم میں پھینک دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں اگر کبریائی ہے، عظمت ہے، شان ہے تو اللہ کے لیے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، پھر ارشاد فرمایا وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ لوگ مغرور ہیں۔ فرعون نے یہی کہا اس میں ملک کا بادشاہ میں ہوں، مالک میں ہوں، نہریں میں جاری کرتا ہوں، موت میں دیتا ہوں، حیات میں دیتا ہوں، اور واصل جہنم ہو گیا۔ نمرود نے یہی کہا موت میں دیتا ہوں، حیات میں دیتا ہوں، وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ شداد نے بھی ربوبیت کا دعویٰ کیا، وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ تو اسی ضمن میں عرض کرتا چلوں، ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، تکبر کرنے والوں کی حالت یہ ہوگی میدان محشر میں چیونٹی کی شکل میں لائے جائیں گے اور اہل معاشر انہیں اپنے پاؤں سے روند رہے ہوں گے۔ تکبر کا بہترین علاج کیا ہے؟ اس ضمن میں عرض کرتا چلوں، تکبر کا بہترین علاج انسان اپنی خلقت کو دیکھے کہ کس طرح خلق ہوا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَقَنِي مِن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، بس اللہ نے مجھے خلق کیا کس سے؟ ناپاک پانی سے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اے انسان تجھے دیکھنا چاہیے کہ تجھے کس طرح خلق کیا گیا ہے، اور ناپاک ٹپتے ہوئے پانی سے انسان کو خلق کیا گیا۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کا ایک ارشاد بھی ہے کہ میں علی حیران ہوتا ہوں اس شخص پہ جو تکبر کرتا ہے، جس کی ابتدا بھی نجس ہے، جس کی انتہا بھی نجس ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنی میں قرآن اور احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے حال کے فرمودات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔